بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. رواہ الترمذی. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیسے ہوگی، یعنی نجات کیسے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھو، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ. تو زبان سے نکلی ہوئی ہر بات لکھی جاتی ہے، اور نہ چھوٹی بات چھوڑی جاتی ہے اور نہ بڑی بات چھوڑی جاتی ہے. اس لیے نجات اسی چیز میں ہے جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کر لے جائے. اب چاہے چھوٹی بات سے یا بڑی بات ہو، تو اس سے ہر آدمی کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس اللہ رب العالمین کے نگہبان فرشتے لکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، کہ ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی جاتی ہے. اس لیے جب ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی جاتی ہے تو انسان کو اپنی ہر چھوٹی اور بڑی بات جب بھی بولے تو وہ سوچ سمجھ کے اور درست بات بولے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دیتا ہے جو اس کے دونوں جبڑوں اور اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی اور شرمگاہ کی جو شخص ضمانت لیتا ہے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی نجات اسی میں ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. جب یہ کام کر لے جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کی ضمانت ہے ایسے شخص کے لیے. گویا کہ جہنم سے آزادی ہے، جہنم سے نجات ہے، اور جنت ایسے شخص کو ملے گی. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ خیر یعنی اچھی بات کہے یا خاموش رہے. تو جب بھی آدمی منہ کھولے تو درست اور اچھی بات کہے، ورنہ خاموش رہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، محفوظ رہیں. جس شخص کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان نجات پا جاتے ہیں تو ایسا شخص سب سے افضل انسان ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَزْنَا، کہ جب آدم کا بیٹا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء، جسم کے جتنے بھی باڈی کے جتنے بھی پارٹ ہیں وہ تمام کے تمام اعضاء کہتے ہیں زبان سے کہ تم
ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ بلا شبہ ہم تیرے ساتھ ہیں، یعنی تجھ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر تو درست رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تجھ میں ٹیڑھا پن آ جائے گا تو ہم بھی سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ یعنی زبان ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی نجات پا سکتا ہے، سیدھے راستے پر آ سکتا ہے۔ اگر زبان درست رہے گی تو جسم کے تمام اعضاء درست رہیں گے، اور ان کی سلامتی، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کی، تمام باڈی کے پارٹ کی ضمانت اور نجات اسی میں ہے کہ زبان ان سب کی حفاظت کرے، ان سب کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ جب زبان کنٹرول میں ہوگی تو جسم کے تمام اعضاء درست اور اچھے رہیں گے اور نجات میں رہیں گے۔ اگر زبان کی وجہ سے آدمی کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی غضب کا کلمہ ہوتا ہے، اور ایسے اللہ رب العالمین کی غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جب زبان کوئی اچھی بات کہتی ہے اور آدمی اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کا کلمہ ہوتا ہے، اور اس طرح زبان کی وجہ سے انسان نجات پا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ پتہ چلا کہ جب بھی آدمی کو بات کرنا ہو تو درست اور اچھی بات کرے تاکہ وہ نجات پا جائے، اور اپنی زبان کی بری باتوں سے، فتنہ و فساد کی باتوں سے اور ہر طرح کی لغویات سے اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور اپنی زبانوں کو اللہ رب العالمین کے ذکر میں، اللہ رب العالمین کی یاد میں اور تمام عبادات میں اس کو لگانے کی اے اللہ توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں بری باتوں سے اور بیہودہ باتوں سے اور فساد والی باتوں سے اے اللہ تو ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں جئیں اسلام اور ایمان پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔